الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا فرسٹ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم ابتدائی تعریفات پڑھ رہے ہیں، اور آج ہماری انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ابتدائی تعریفات ہماری مکمل ہو جائیں گی، اور ہم آج سے ہی اوقات بھی نکالنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور آج ایک مشق بھی انشاءاللہ عز و جل طلباء کرام کو دی جائے گی حل کرنے کے لیے۔ اب ہم نے جو تعریفات کچھ پڑھی تھیں، کچھ آگے بھی پڑھنی ہیں۔ اب ہر تعریف کا پیچھے والی تعریفات سے تعلق ضرور ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم آج کی تعریف بھی پڑھیں گے تو اس کا بھی پیچھے کی تعریفات سے اس کا تعلق ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے میل شمس۔ اب پیارے طلبہ کرام، میل شمس کو سب سے آسان الفاظ میں اگر میں اپنے انداز میں سمجھاؤں تو پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے عرض بلد کی تعریف۔ اب عرض بلد کیا ہے؟ خط استوا سے کوئی مقام جتنا دور ہے تو وہ اس کا عرض بلد کہلاتا ہے۔ کوئی خط استوا پر ہی ہے تو اس کا پھر عرض بلد زیرو ہوگا، اور جیسے جیسے وہ خط استوا سے دور جاتا جائے گا تو اس کا عرض بلد بڑھتا جائے گا، 10 20 30 40 50 اس طرح بڑھتے بڑھتے زیادہ سے زیادہ 90 درجے ہو سکتا ہے۔ اب پیارے طلبہ کرام آتی ہے باری میل شمس کی، یعنی دوسرے الفاظ میں کوئی شخص کسی جگہ پر ہے تو اسی جگہ پر اگر سورج آ جائے، یعنی سورج زمین کے ساتھ چپٹا ہوا تو نہیں ہوگا، ہوگا تو آسمان میں، لیکن اسی جگہ کے اوپر آ جائے تو یہ سورج کے لیے میل کہلائے گا، یعنی میل شمس۔ اب میل شمس عرض بلد تو زیادہ زیادہ 90 درجے ہو سکتا ہے، تو میل شمس زیادہ زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟ تو میل شمس 90 درجے تک نہیں پہنچتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو وجہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، جب خط استوا کو بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان فلکیات دانوں نے کس طرح سے اس کو ترتیب دیا، تو وہاں پر پڑھا تھا ہم نے کہ انہوں نے سورج کی حرکت کو نوٹ کیا، اور سورج کی حرکت بالکل 90 درجے شمال اور جنوب تک نہیں گئی بلکہ کم گئی ہے، لہٰذا سورج کا میل شمس بھی 90 درجے تک نہیں ہوگا۔ اب کم ہوگا، کتنا ہوگا وہ آج کی ہم ابھی اسی تعریف کے اندر پڑھیں گے۔ یہ سورج کا میل کہلاتا ہے۔ اب سورج خط استوا سے جانب شمال بھی جا سکتا ہے، جانب جنوب بھی جا سکتا ہے، لیکن جائے گا دونوں طرف برابر۔ وجہ کیا ہے کہ جتنا یہ سورج جاتا تھا شمال اور جنوب اس کے بیچ میں تو ویسے ہی انہوں نے خط کھینچا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں طرف برابر ہی جائے گا۔ جتنا شمال کی طرف سورج ہٹے گا اتنا ہی جانب جنوب بھی ہٹے گا۔ تو آئیے ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ میل شمس یعنی سن ڈکلینیشن، خط استوا سے مرکز شمس کی قریب ترین دوری میل شمس کہلاتی ہے۔ اگر سورج شمال کی طرف ہو تو میل شمالی ہوگا، سورج جنوب کی طرف ہو تو میل جنوبی ہوگا۔ میل اعظم یعنی بڑے سے بڑا میل، سورج زیادہ سے زیادہ جو خط استوا سے دور جاتا ہے تو وہ موجودہ دور میں 23 درجے 26 دقیقے ہے، جو شمال اور جنوب دونوں جانب یکساں رہتا ہے۔ عموماً میل شمس شمالی کو پلس اور میل شمس جنوبی کو مائنس سے ظاہر کرتے ہیں۔ سال بھر کے میل شمس کا جدول آخری صفحات پر ملاحظہ فرمائیے۔ یہ دیکھیے، یہ بیچ میں ہے خط استوا تصویر کے۔ میل اعظم شمالی 23 درجے 26 دقیقے، اور ساتھ لکھا ہوا ہے این کا مطلب ہے نارتھ، اور نیچے لکھا ہوا ہے 23 درجے 26 دقیقے ایس، یعنی میل اعظم جنوبی 23 درجے 26 دقیقے، اور ایس کا مطلب ہے ساؤتھ، ساؤتھ کہتے ہیں جنوب کو۔ تو یہ سورج کا میل ہے، سورج یہاں سے لے کر یہاں تک ہی جاتا ہے، بس اس سے زیادہ اوپر نہیں جاتا، اس سے زیادہ جنوب کی طرف بھی نیچے بھی نہیں جاتا، تو لہٰذا یہ 23 درجے اور 26 دقیقے، جی دونوں طرف برابر برابر ہی جاتا ہے۔ تو اب پیارے طلبہ کرام، ہم نے پڑھا کہ میل شمس شمالی کو پلس اور میل شمس جنوبی کو مائنس سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی کسی جگہ پر اگر میل شمس لکھا ہوگا اس کے ساتھ مائنس کی علامت لگانا لازمی ہوگا اگر میل شمس جنوبی ہوگا۔ تو شمالی ہے تو اس کے ساتھ پلس کی علامت نہیں بھی لگائیں گے تو چل جائے گا، کیونکہ پلس کی علامت نہ لگی ہو تو بھی اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ پلس ہے، یعنی لگی ہو یا نہ لگی ہو دونوں برابر ہیں، لیکن مائنس کی علامت لازماً لگانا ہوگی اگر میل شمس جنوبی ہوگا۔ کتاب کے آخر میں آپ کو میل شمس ملے گا کسی تاریخ کا کہ یہ
इतने दर्जे इतने दकीके और साथ में एस लिखा हो तो समझ जाइएगा कि ये जनूबी है, एस का मतलब साउथ, और फिर ये कि इसके साथ माइनस भी लगाना है फार्मूले में। अब प्यारे तलबा करम ये होगी सूरज की एक हरकत, यानी जो वो हरकत जो कि इसकी शमालन जुनूबन हरकत होती है सूरज की। लेकिन एक दूसरी हरकत भी तो है ना जो इसकी तूले बलद के एतबार से होती है, यानी जो रोज़ाना 24 घंटे में चक्कर अपना पूरा करता है। तो अब उस चक्कर का आगे बयान है। इक्वेशन ऑफ टाइम तादील अय्याम। सूरज रोज़ाना ज़ाहरी तौर पर ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है, लेकिन इसकी चाल यकसा नहीं रहती, कभी सुस्त तो कभी चुस्त। असल में होता क्या है, सूरज ज़मीन के गिर्द जो चक्कर लगा रहा है तो ये हम समझते हैं कि ये रोज़ाना 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर नहीं पूरा कर पाता, बल्कि कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे से पहले इसका चक्कर पूरा हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे पूरे हो जाते हैं लेकिन इसका चक्कर अभी भी बाकी होता है, यानी जहाँ से ये चला था वहाँ तक अभी पहुँचा ही नहीं होता। तो ये इसकी चाल के अंदर तेज़ी सुस्ती आती रहती है, यानी आज 12 बजे जब ये चला, कल 12 बजे इसको जहाँ पर होना चाहिए था उससे कब या तो पीछे है या फिर आगे है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। अब इन्होंने क्या क्या फल्कियात दानों ने, लिहाजा हकीकी सूरज की चाल को समझने के लिए एक और सूरज फ़र्ज किया गया है जिसकी चाल हमेशा यकसा रहती है। यानी फ़र्जी सूरज ठीक दिन 12 बजे अपनी इंतहाई बुलंदी यानी पीक पॉइंट पर पहुंचता है। हकीकी सूरज और फ़र्जी सूरज के दरमियान अब जो फ़र्क आएगा इस फ़र्क को तादील अय्याम से बराबर करते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में 12 बजे हम देखते हैं कि जो ज़ाहरी सूरज है, हकीकी सूरज है, ये 12 से कितना पीछे है, पता चला जी 3 मिनट अभी पीछे है। तो इसके अंदर ये होगा कि 3 मिनट हमें प्लस करने पड़ेंगे। मतलब क्या होगा कि ये 12:03 पे ये पहुँचेगा, जहाँ पर इसको 12 बजे होना चाहिए था वहाँ पर अब पहुँचेगा ये 12:03 पे। और अगर इसकी चाल के अंदर तेज़ी आ गई, स्पीड आ गई, फ़र्ज़ करें 3 मिनट की स्पीड आ गई, तो अब इसमें से 12 में से हम 3 मिनट माइनस करेंगे। वजह क्या है कि ये 11:57 पे वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये इसकी तादील अय्याम कहलाती है। खैर अभी आपको यहाँ पर तारीफ़ पढ़ा रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल अगले लेवल में जाकर आपसे करवाया जाएगा तादील अय्याम का। तादील अय्याम कभी मनफी और कभी मस्बत होती है, ये आपको भी मैंने बता दिया। दिन 12 बजे में तादील अय्याम मिलाने से बलदी जवाल हासिल होता है। अब आपको प्यारे तलबा के नाम बलदी जवाल निकाल कर आपको इस किताब के अंदर दे दिया जाएगा, यानी आपको तादील अय्याम निकालने की हाजत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको बलदी जवाल दिया जाएगा। और बलदी जवाल की जदवल आखिरी सफ़ात पर मुलाजा फरमाएं। ये बलदी जवाल का जदवल आपको आखिरी सफ़ात पर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जब हम प्रैक्टिकली सवाल हल करेंगे तो आपको वहाँ से बाकायदा निकालना सिखाया जाएगा कि बलदी जवाल को देखा कैसे जाता है। आगे आती है बलदी घड़ी यानी लोकल टाइम। तूले बलद को 15 से तकसीम करने पर जो घड़ी हासिल हो इसे बलदी घड़ी यानी लोकल टाइम कहते हैं। यानी मसलन कराची का तूले बलद है 67 दर्जे 4 दकीके, यानी 67 दर्जे 4 दकीके, ये दर्जे की अलामत है, आगे दकीके की अलामत है, ये एक कॉमा। इसे 15 से तकसीम करने पर कराची की बलदी घड़ी यानी लोकल टाइम 4 घंटे 28 मिनट और 16 सेकंड हासिल हुई। अच्छा अब ये कैसे हासिल हुई, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, आगे जाकर इसका पूरा फार्मूला हल किया हुआ आपको मिलेगा। 67 दर्जे 4 दकीके तकसीम 15 तो बराबर जवाब आएगा 4 घंटे 28 मिनट और 16 सेकंड। अच्छा तूले बलद को 15 से क्यों तकसीम किया प्यारे तलबा के नाम, इसलिए कि सूरज 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करता है, और एक चक्कर में दर्जे कितने होते हैं, 360 दर्जे होते हैं ज़ाहिर है। अब सूरज 360 दर्जे 24 घंटे में पूरे करता है, तो एक घंटे में कितने दर्जे हुए हमने ये देखना है। तो एक घंटे के दर्जे देखने के लिए हमने क्या किया, 360 तकसीम 24 करेंगे। 360 तकसीम जब 24 किया तो जवाब आएगा आपके पास 15। तो मतलब ये हुआ कि सूरज एक घंटे में 15 दर्जे, 2 घंटे में 30 दर्जे, 3 घंटे में 45 दर्जे, इस तरह करते करते जब 24 घंटे बनेंगे तो वो खुद ही 360 दर्जे बन जाएंगे। अब चीज़ ये है कि हमें पता चल गया कि सूरज एक घंटे में 15 दर्जे तय करता है, लिहाजा हम अगर दर्जों को 15 पर तकसीम कर देंगे तो जवाब घंटों में हासिल हो जाएगा। यानी हमारे पास फ़र्ज़ करें 15 दर्जे हैं तो उसको 15 पर तकसीम किया तो जवाब 1 आ गया, मतलब 1 घंटा। इसी तरह से 30 दर्जे हैं तो 15 पे तकसीम करेंगे तो जवाब 2 आएगा, 2 घंटे। लेकिन अगर जवाब हमारे पास दर्जे पूरे पूरे ना हों 15 वाले, जैसे फ़र्ज़ करें 25 दर्जे हों, तो फिर क्या करेंगे, तो उसका हल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे आपको सिखाया जाएगा
کہ اس کو پھر کس طرح سے تقسیم کریں گے۔ آگے آتی ہے معیاری گھڑی۔ اچھا یہ بلدی گھڑی، پیارے طلبہ کرام بلدی گھڑی ہر علاقے کی مختلف ہوتی ہے، ہر شہر کی مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ہر شہر کا طول بلد مختلف ہے۔ اب کراچی کا طول بلد 67 درجے 4 دقیقے، تو اس کی گھڑی یہ بنی 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ۔ اچھا یہ 4:28 منٹ 16 سیکنڈ نہیں ہے، یہ ہے 4 گھنٹے 28 منٹ اور 16 سیکنڈ۔ اب لاہور کی جو ہے لاہور کا طول بلد وہ ہے 74 درجے 19 دقیقے، تو اس کی بلدی گھڑی اس حساب سے بنے گی۔ اسی طرح سے خانپور کا طول بلد ہے 70 درجے اور 40 دقیقے، تو اس کی بلدی گھڑی اس حساب سے بنے گی۔ تو ہم پھر آگے تقسیم کاری کر لیں گے جب ہمیں طریقہ کار پتہ چل گیا۔ آج انشاءاللہ آپ کو اس کا طریقہ کار بتایا جائے گا کہ یہ تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، یا تو آج کی کلاس میں آ جائے گا یا پھر آپ کی کل کی کلاس میں آ جائے گا۔ آگے آتی ہے معیاری گھڑی۔ اب بلدی گھڑی تو ہر شہر کے مختلف ہو گئی، لیکن پیارے طلبہ کرام پورے ملکی انتظامات کو چلانے کے لیے بھی تو کوئی گھڑی چاہیے، لہٰذا ملکی انتظامات کو سنبھالنے کے لیے حکومت پورے ملک یا صوبے کے لیے جس گھڑی کو معیار بنا لے، یعنی جس جگہ کی بلدی گھڑی کو اٹھا کر اس کو معیار بنا لے کہ جی یہ ہماری معیاری گھڑی پورے ملک میں یہ رائج ہوگی، اسے معیاری گھڑی یعنی اسٹینڈرڈ ٹائم کہتے ہیں۔ معیاری گھڑی بنانے کے لیے حکومتیں جی ایم ٹی کو معیار بناتی ہیں، یعنی کیا کرتی ہیں کہ گرین وچ برطانیہ کے اندر جو گھڑی لگی ہے اس سے اپنی گھڑی یا تو آگے کرتی ہیں یا پیچھے کرتے ہیں۔ آگے وہ حکومتیں کرتی ہیں کہ جن کے ملک مشرق میں واقع ہیں، یعنی برطانیہ سے مشرق میں واقع ہیں۔ جو مغرب میں واقع ہیں تو وہ اپنی گھڑیاں پیچھے کرتے ہیں۔ اب پاکستان نے اپنی گھڑی آگے کی ہوئی ہے، پیچھے کی ہوئی ہے، تو وہ انشاءاللہ عزوجل آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ آگے آتا ہے جی ایم ٹی۔ جی ایم ٹی گرین وچ مین ٹائم، ٹھیک ہے، کا مخفف ہے۔ گرین وچ برطانیہ کے شہر لندن کا ایک مقام ہے جہاں دنیا کی صحیح ترین گھڑی نصب ہے۔ اسی گھڑی کو عالمی گھڑی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے تمام ممالک کی حکومتیں اسی گھڑی سے پہلے یا بعد کچھ گھنٹوں کا فرق لے کر اپنے ممالک کے لیے معیاری اوقات مقرر کرتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے سوال کا اگلا جواب بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کی گھڑی کون سی ہے پھر، جیسا کہ پاکستان کا معیاری وقت گرین وچ سے 5 گھنٹے آگے ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی ایم ٹی +5۔ آپ نے بھی کبھی موبائل سیٹ کیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ سیٹ کرتے وقت آپ کے سامنے آ گیا ہو جی ایم ٹی +5 اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اسلام آباد۔ اب ایسا نہیں کہ اسلام آباد کی گھڑی اٹھا کر بلدی پورے ملک کے اوپر نافذ کی گئی ہے، وہ اور مقام ہے، وہ کون سا مقام ہے وہ ہم پڑھیں گے آگے جا کر۔ تو اب یہ کہ یہ صرف بتانے کے لیے کہ اسلام آباد چونکہ دارالخلافہ ہے اس لیے اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اور +5 پاکستان کی گھڑی 5 گھنٹے گرین وچ سے آگے۔ معیاری گھڑی کے متعلق مزید تفصیل آگے آئے گی۔ آگے آتی ہے ڈی ایس ٹی۔ اب یہ ڈی ایس ٹی کیا چیز ہے پیارے طلبہ کے نام؟ یہ ڈی ایس ٹی ایسی چیز ہے کہ پاکستانی عوام اس کے سخت خلاف رہی ہے جب ڈی ایس ٹی لگتی تھی، پھر ڈی ایس ٹی لگانا بند کر دی گئی سن 2008 اور 2009 میں، غالباً بلکہ 2009 نہیں 2007 2008 میں شاید نا آخری دفعہ ڈی ایس ٹی لگائی گئی تھی، اس کے بعد پھر ڈی ایس ٹی نہیں لگائی گئی۔ اب یہ ڈی ایس ٹی ہے کیا چیز؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آج رات 12 بجے اپنی گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر لیجئے، پھر 6 ماہ بعد دوبارہ اعلان ہوتا ہے کہ جی آج رات اپنی گھڑیاں 12 بجے 1 گھنٹہ پیچھے کر لیجئے۔ اب یہ جو گھڑیاں آگے پیچھے کرواتے تھے نا، اس چیز کا نام ڈی ایس ٹی تھا۔ اب یہ ڈی ایس ٹی لگایا کیوں جاتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کیا اس کے فوائد ہیں؟ تو اس کے فوائد بہت ہیں۔ اب یہ ڈی ایس ٹی چونکہ موسم گرما کے اندر جب گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ دن بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے، یعنی جیسے فجر کی نماز آج کل پاکستان کے اندر تقریباً جہاں پر میں ہوں ابھی، تو یہاں پر ہماری 6:15 بجے نماز ہو رہی ہے، 6:15 پہ جماعت ہو رہی ہے فجر کی۔ تو اب یہ ہو رہی ہے سردیوں میں، اور گرمیوں کے اندر یہی فجر جا کر 4 بجے ٹھہرتی ہے، بلکہ 4 سے بھی پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب جب اتنا زیادہ فرق یہ دے جاتا ہے اور طلوع بھی اسی طرح پہلے ہو جاتا ہے کیونکہ دن بڑا ہو جاتا ہے، تو حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے ادارے جو سرکاری وغیرہ ہیں یا نجی ادارے بھی جن ممالک کے اندر اس طرح سے لگتے ہیں، یعنی گورنمنٹ کے قانون کے مطابق جو پرائیویٹ ادارے بھی لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان اداروں کو جلدی شروع کیا جائے۔ اب
جو ادارہ 8 بجے لگتا ہے تو 8 کی بجائے اس کو 7 بجے شروع کر دیتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ صبح صبح گرمی کم ہوتی ہے. اب کسی نے اگر پنکھے چلانے ہیں، اے سی چلانے ہیں، تو وہ تھوڑا سا انتظار کر کے چلائے گا. اب اگر زیادہ جلدی صبح ادارہ کھل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پنکھے وغیرہ تو وہ اپنے اسی ٹائم سے چلائیں گے جب ان کو گرمی لگے گی. پہلے اگر 9 بجے چلاتے تھے، ابھی انہوں نے اس پرانے ٹائم کے مطابق 9 بجے چلانا ہے، لیکن نئے ٹائم کے مطابق، نئی گھڑی کے مطابق اب وہ 10 بجے چلائیں گے. اب چھٹی اپنے ٹائم پر ہو جائے گی. تو اس طرح سے پورا 1 گھنٹہ ایسا گزرے گا کہ جہاں انہوں نے یا تو پنکھے نہیں چلائے یا پھر اے سی نہیں چلایا، یعنی بند رہا اے سی. اب اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ روزانہ کی کہ اس حساب سے بجلی کی بچت ہوگی. اسی طرح سے بعض ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر جو مارکیٹیں ہیں وہ دن 2 بجے اوپن ہوتی ہیں، رات 10 بجے بند ہوتی ہیں. اب جب انہوں نے ڈی ایس ٹی لگا دی تو اب ان کی مارکیٹ 2 کی بجائے پرانی گھڑی کے مطابق وہ 1 بجے اوپن ہوگی. اب نئی گھڑی کے مطابق وہی 2 بجے ہی ہیں، کیونکہ پورے ملک کا قانون یہی ہوگا کہ اب جو گھڑی چل رہی ہے اس کے مطابق آپ لوگ 2 بجے کھولیں. اب 2 بجے کی بجائے انہوں نے 1 گھنٹہ پہلے مارکیٹ کھول لی اور رات 10 کی بجائے 9 بجے بند کر دی پرانی گھڑی کے مطابق. اب کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ جو لائٹیں آن ہوتی ہیں مارکیٹوں کے اندر تو یہ رات کو آن کرتے ہیں، دن کو آن کوئی نہیں کرتا کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہاں یہ ایسے بالکل ڈھکی چھپی ہو دکانیں تو پھر تو وہاں پر مجبوری ہوتی ہے. تو اب یہ جو لائٹس وغیرہ آن کرنے کا معاملہ ہے تو یہ بھی ان کا 1 گھنٹے کی پوری بچت ہوئی. تو لہٰذا اس بجلی کو بچانے کے لیے یہ ڈی ایس ٹی لگاتے تھے. پاکستان نے بھی لگانا شروع کی تھی، لیکن پاکستان میں پھر بہت زیادہ مخالفت سامنے آئی تو لہٰذا انہوں نے لگانا بند کر دیا. اور ایک میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جو لوگ اس کے سب سے زیادہ مخالف تھے، سب سے زیادہ ڈی ایس ٹی وہی استعمال کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرتے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں. اور وہ تھا ہمارا کسان طبقہ، ذمہ دار طبقہ. اور وہ اس طرح سے کہ انہوں نے جو کام صبح سورج نکلنے پر کرنا ہے تو گرمیوں کے اندر یہ جلدی کر دیتے ہیں کیونکہ سورج جلدی نکل آتا ہے، اور سردیوں میں جا کر لیٹ کرتے ہیں ایک وجہ کہ سورج لیٹ نکلتا ہے. یعنی یہ روزانہ کے حساب سے ان کی ڈی ایس ٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے. خیر چلیں، یہ تو ہوگی میرے اپنے الفاظ میں وضاحت ڈی ایس ٹی کی. ابھی یہاں سے پڑھ لیتے ہیں ڈی ایس ٹی کی وضاحت. بعض ممالک دن کی روشنی سے بچت حاصل کرتے ہیں، یعنی ڈے لائٹ سیونگ ٹائم. اس کے لیے وہ موسم گرما یعنی سمر سیزن میں بطور ڈی ایس ٹی معیاری وقت میں 1 گھنٹہ پلس کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، 1 گھنٹے کا اضافہ کر لیتے ہیں. یعنی معیاری گھڑی کے اندر اگر معیاری گھڑی +5 تھی تو +6 کر لیں گے، اور اگر معیاری گھڑی -6 تھی اب +1 کریں گے تو وہ کم ہو جائے گا، تو اب -5 کریں گے. شمالی دنیا والے ممالک اکثر مارچ کے آخری اتوار سے اکتوبر کے آخری اتوار تک ڈی ایس ٹی لیتے ہیں، جبکہ جنوبی دنیا والے ممالک اکثر اکتوبر کے پہلے اتوار سے اپریل کے پہلے اتوار تک ڈی ایس ٹی لیتے ہیں. اس میں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ جون کے اندر گرمیاں ہوتی ہیں تو گرمیاں صرف شمالی دنیا میں ہوتی ہیں، جنوبی دنیا کا معاملہ الٹا ہے، ان کی دسمبر میں گرمیاں ہوتی ہیں. لہٰذا اس لیے وہ ڈی ایس ٹی بھی جا کر تب لیتے ہیں جب شمالی دنیا والوں کی سردیاں ہوتی ہیں، تو کیونکہ ان کے پاس گرمیاں ان دنوں میں آتی ہیں. اب پیارے طلبہ کرام، آپ نے 2 گھڑیاں پڑھی تھیں، ایک بلدی گھڑی، ایک معیاری گھڑی. تو اب ان دونوں گھڑیوں کے مابین جو فرق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تعدیل مروج. ٹھیک ہے، تعدیل مروج معیاری گھڑی اور بلدی گھڑی کے درمیان فرق کو تعدیل مروج کہتے ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈفرینس بٹوین لوکل اینڈ اسٹینڈرڈ ٹائمز. تعدیل مروج معیاری گھڑی سے بلدی گھڑی کو تفریق کرنے پر حاصل ہوتی ہے، یعنی آپ معیاری گھڑی مائنس بلدی گھڑی کر دیں. مثلا پاکستان کی معیاری گھڑی +5 ہے اور کراچی کی بلدی گھڑی 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ ہے. یہ پورے 5 گھنٹے ہیں، یہ 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ ہے. اب معیاری گھڑی کو بلدی گھڑی سے تفریق کیا تو جواب آیا 31 منٹ اور 44 سیکنڈ، 0 گھنٹہ ہے. یعنی اس میں گھنٹہ 0 ہے، 0 گھنٹہ 31 منٹ 44 سیکنڈ آیا جواب. لہٰذا کراچی کے تعدیل مروج 31 منٹ 44 سیکنڈ زائد ہے. ٹھیک ہے، 5 - 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ برابر جواب آیا 0 گھنٹہ 31 منٹ 44 سیکنڈ. اب آگئی تعریف آگے قطبین کی، بہت آسان ہے تعریف. خط استوا سے ہر جانب 90 درجے کی دوری پر ایک نقطہ جو شمال کی جانب ہے اسے قطب شمالی یعنی نارتھ پول کہتے ہیں، اور جو نقطہ جنوب کی طرف ہے اسے قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول کہتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ خط استوا ہے، یہ اوپر قطب شمالی، نیچے قطب جنوبی. یہ 90 درجے پلس میں اور یہ 90 درجے مائنس میں. یہ دیکھیے عرض بلد کے ساتھ یہاں پر مائنس لگا ہوا ہے کیونکہ یہ جنوب کا عرض بلد ہے.
अब तारीफ़ात मुकम्मल हो रही हैं। दायरा निस्फ़ नहार, एक हमने और दायरा खींचना है आसमानों के अंदर। शिमालन जुनूबन बनने वाला वो दायरा, यानी वो दायरा शिमालन जुनूबन बनेगा, शिमाल से जुनूब की तरफ कह लें या जुनूब से शिमाल की तरफ कह लें, जो समतुल रास, समतुल कदम और कुतबैन को छूता हुआ गुजरे, उसे दायरा निस्फ़ नहार कहते हैं। ठीक है, शिमालन जुनूबन गुजरेगा, समतुल रास को भी टच करेगा, समतुल कदम को भी टच करेगा और कुतबैन को भी टच करेगा, यानी पूरा एक दायरा होगा, ये दायरा निस्फ़ नहार कहलाता है। ये देखिए ये शख्स खड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये इसका, ये देखिए ये ब्लैक वाला, ये दायरा निस्फ़ नहार है। ये देखिए यहाँ से गुजरा और ये समतुल रास को भी टच किया, शिमाल को की तरफ गया, यहाँ पर कुतुब शिमाली होगा, ज़ाहिर है कि शिमाल की तरफ गया है, तो इसको भी टच किया, समतुल कदम को भी टच किया और इधर से आकर ये कुतुब जुनूबी को भी टच किया, तो ये दायरा निस्फ़ नहार कहलाया। समत किबला, डायरेक्शन ऑफ किबला, समत किबला की तारीफ़ क्या है? क्योंकि हमें किबला तो नज़र नहीं आ रहा, हम जो नमाज़ पढ़ते हैं तो किस तरफ रुख करके पढ़ते हैं? समत किबला की तरफ रुख करके पढ़ते हैं, तो भी हमें किबला नज़र तो नहीं आता, हमें नज़र तो आ रहा होता है उफुक, और हम रुख करते हैं उफुक को, और उफुक भी पूरा एक दायरा है ना हमारे इर्द गिर्द। अब एक दायरे में 360 दर्जे होते हैं, यूँ समझिए। अब 360 दर्जों, एक एक दर्जे पर आप एक एक नुक्ता लगा लीजिए, आसान अल्फाज में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप अब दायरा उफुक का वो नुक्ता जिसकी तरफ मुंह करने से किबले को भी मुंह हो जाए, वो समते किबला कहलाएगा। ये देखिए ये शख्स, इसने किबले को मुंह किया, लेकिन इस किबला इसको चूँकि नज़र नहीं आ रहा था, और ये इसका उफुक है, ये लाइन जो बीच में लगी हुई है, तो इसने इस जगह को टच करती हुई वह इसका रुख गुजरा और जाकर समते किबला की जानिब इसका रुख हो गया, तो इसको कहेंगे समते किबला। ये दो तस्वीर हैं, लेकिन ये तस्वीर सफ़ा नंबर 75, सफ़ा नंबर 78, इन सफ़ात की तस्वीरें हैं, और वो इंशाअल्लाह ज़ुजल हम अपने मकाम पर पढ़ेंगे। दोबारा हम इन तस्वीरों की तरफ आएंगे सफ़ा नंबर 75, 78 जब आएंगे, सफ़ा नंबर 145, 147 सफ़ा नंबर जब आएगा, तो वहाँ पर निशानदेही की होगी कि जी इस सफ़े पर जाएं, सफ़ा नंबर 43 पर जाएं, और वहाँ पर आपको ये तस्वीर मिलेगी। हम दोबारा आएंगे और ये तस्वीर तब आकर देखेंगे, तब आकर इसको समझेंगे। और ये हमारा यूँ समते किबला का बाब मुकम्मल हो गया। और अब प्यारे तलबा किराम, आगे हमने पढ़ना क्या है? आज आपको निस्फ़ नार हकीकी सबक शुरू करवाया जाएगा, और सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाएगी, निस्फ़ नार निकालने का तरीका एक सिखाया जाएगा, और उस तरीके से आप निस्फ़ नहार का वक्त निकालेंगे, यानी इब्तिदाई ज़ोहर का वक्त। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ोहर का वक्त उस वक्त से है जब सूरज ढल जाए और इंसान का साया उसके कद के बराबर हो जाए, और इसका इख्तिताम उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि असर का वक्त ना आ जाए। इस हदीस पाक के तहत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, ज़वाल के वक्त साया बराबर होना बाज़ मुल्कों और बाज़ ज़मानों में होगा। सर्दी में चूँकि सूरज जुनूब की तरफ होता हुआ जाता है, लिहाजा इस वक्त बाज़ जगह यह साया उस चीज़ के बराबर हो जाता है, लेकिन कभी बाज़ मुल्कों में इस वक्त साया बिल्कुल भी नहीं होता, या होता है मगर बहुत थोड़ा। जिस ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया होगा वो मौसम सर्दी का होगा, लिहाजा यह हदीस बिल्कुल ज़ाहिर है और आइंदा हदीसों के ख़िलाफ़ नहीं जिनमें इस साये की मिकदार तस्मा के बराबर बयान फरमाई गई, यानी मिशकात शरीफ के अंदर इसको तस्मा के मिकदार के बराबर भी हदीस में फरमाया गया, क्योंकि उन हदीसों के अंदर मौसम गर्मी का जिक्र है और यहाँ पर मौसम सर्दी का जिक्र है। और हो सकता है कि इस जुमला में ज़ोहर का आखिरी वक्त मुराद हो और हदीस के माना ये हों कि आफताब ढलने से ज़ोहर शुरू होती है और एक मिसल साया पर ख़त्म। इस सूरत में यह हदीस इमाम शाफी की दलील है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 मिसल पर ज़ोहर का वक्त निकलता है, इनके यहाँ 1 मिसल पर, लेकिन उनकी ये दलील कमज़ोर है, यानी उनकी ये दलील नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें साया असली का तो जिक्र ही नहीं हुआ। अब वक्त असर के बाब के अंदर हम साया असली भी पढ़ेंगे कि साया असली क्या चीज़ होता है। इमाम शाफी के यहाँ साया असली के अलावा 1 मिसल साया चाहिए। अब इसके अंदर साया असली का जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ उस चीज़ के बराबर ही हो जाए। निस्फ़ नार हकीकी की वजाहत। सूरज जब तुलू होता है तो उफ़ुक से बुलंद होता चला जाता है,
حتیٰ کہ جس لمحے خط زوال یعنی جو ہم نے دائرہ نصف النہار پڑھا تھا، یہ دائرہ نصف النہار سے ٹکراتا ہے، اس کو خط زوال بھی کہتے ہیں۔ اب سورج کو زوال آ رہا ہوتا ہے، سورج زوال کہہ لیں یا ابتدائے ظہر کہہ لیں، یعنی زوال کا جو ٹائم ہے حقیقی طور پر وہ ظہر کا ٹائم ہے، تو اس کو آتا ہے تو اپنی انتہائی بلندی یعنی پیک پوائنٹ پر پہنچتا ہے، تو یہ وقت نصف النہار حقیقی ہے، کیونکہ یہ نہار عرفی یا حقیقی یعنی طلوع تا غروب کے وقت کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، بالکل بیچ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس سے متصل لمحہ میں سورج ڈھل جاتا ہے یعنی نیچے آتا ہے، لہٰذا ضمناً اسے زوال یا ابتدائے ظہر بھی کہتے ہیں۔ یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یہ بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو عروج آ رہا ہوتا ہے، ہر وقت یہ عروج کی طرف جا رہا ہے، اور جب یہ دائرہ نصف النہار سے ٹکراتا ہے اب کیا ہوتا ہے، اب اس کا عروج بند ہو جاتا ہے، اب اس کو زوال آنا شروع ہوتا ہے، اور یہ مغرب تک پھر زوال میں ہی رہتا ہے، پھر اس کو ہر لمحے زوال ہی آتا رہتا ہے۔ ہماری عوام کیا کہتی ہے کہ وقت زوال وقت مکروہ ہوتا ہے، تو عوام نام لینے میں غلطی کرتی ہے، یعنی جس کو عوام وقت زوال کہہ رہی ہے وہ حقیقت میں وقت زوال نہیں ہے، وہ وقت زہوہ کبریٰ ہے، وہ وقت مکروہ ہے۔ حقیقت میں زوال وقت ظہر کا نام ہے، وقت عصر بھی وقت زوال کے اندر ہی آتا ہے، کیونکہ ان دونوں اوقات کے اندر سورج کو مسلسل زوال آ رہا ہوتا ہے، سورج مسلسل نیچے جا رہا ہوتا ہے۔ وقت ظہر جمعہ آفتاب یعنی سورج ڈھلنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز علاوہ سایہ اصلی کے دو چند یعنی دگنا ہو جائے۔ فائدہ، ہر دن کا سایہ اصلی اب کیا ہوتا ہے، وہ سایہ ہے کہ اس دن آفتاب سورج کے خط نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتا ہے، یعنی عین نصف النہار پر جب سورج پہنچتا ہے ابتدائی ظہر کے وقت، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت جو سایہ ہوتا ہے وہ سایہ اصلی ہوتا ہے، اور وہ موسم اور بلاد یعنی شہروں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ دن جتنا گھٹتا ہے سایہ بڑھتا جاتا ہے، دن جتنا چھوٹا ہوگا سایہ اتنا ہی بڑا ہوگا، اور دن جتنا بڑھتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے، یعنی جاڑوں یعنی سردیوں میں سایہ زیادہ ہوتا ہے، بڑے ہوتے ہیں سایہ، اور گرمیوں میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ کتب فقہ میں نقل نصف النہار معلوم کرنے کا آسان طریقہ، نصف النہار عرفی طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے اس کے غروب یعنی سورج کے ڈوبنے کے نصف کو نصف النہار حقیقی کہتے ہیں، یعنی طلوع اور غروب کے بالکل بیچ کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ نصف النہار حقیقی ہوتا ہے۔ اب اس کو پھر نکالا کس طرح سے جائے، اس کو معلوم کیسے کیا جائے، تو اس کے پیارے طلبہ کرام تین فارمولے ہیں، میں تینوں فارمولے انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی طور پر بھی سمجھاتا ہوں حل شدہ طریقوں سے، اور اس کو پڑھتے ہیں ہم، اور اسی کے لیے یہی آپ کو آج مشق بھی دی جائے گی، اور آپ نے اس کا حل بھی نکالنا ہے۔ طلوع کا وقت بھی اس میں دیا ہوگا، غروب کا وقت بھی دیا ہوگا، آپ نے نصف النہار حقیقی معلوم کرنا ہوگا۔ طلوع تا غروب کی درمیانی مدت معلوم کر کے اس کے نصف حصے کو وقت طلوع میں جمع کر لیں یا وقت غروب سے کم کر لیں۔ یعنی آپ نے کرنا کیا ہے، اس فارمولے کے اندر تین سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ، طلوع تا غروب کی درمیانی مدت معلوم کریں، اب جو درمیانی مدت نکلے گی اس کا نصف کریں، اس کے نصف حصے کو، اب اس کو یا تو وقت طلوع میں جمع کر لیں یا وقت غروب سے کم کر لیں۔ لیکن اس فارمولے کو حل کرنے کے لیے پیارے طلبہ کرام آپ کی گھڑی ہمیشہ 24 گھنٹے والی ہونی چاہیے، یعنی دن 12 کے بعد 1 نہیں بجے گا، 13 بجیں گے، 14، 15، اسی طرح سے غروب جو ہوگا وہ شام کے 6 بجے نہیں ہوگا، اگر 6 بجے ہوگا تو اس کو 18 کہا جائے گا، اور اگر وہ شام کے 6 لکھا ہوا ہو تو اس کے اندر 12 آپ پلس کر لیں۔ نوٹ، اگر اوقات 24 گھنٹے والی گھڑی سے ہوں تو غروب سے طلوع تفریق کریں، اس درمیانی مدت آپ کو حاصل ہو جائے گی، یعنی پہلا آپ کا سٹیپ حل ہو جائے گا۔ اور اگر 12 گھنٹے والی گھڑی ہوں تو پہلے وقت غروب میں 12 جمع کریں، پھر غروب سے طلوع تفریق کر دیں، یعنی وہی کام کرنا ہے اپنے پہلے والا۔ مثلا اگر وقت طلوع 6:20 اور غروب 6:50 پر ہو تو اب ہم نے تو وقت غروب میں 12 آپ نے کیا کیے، پلس کیے، 12 جمع کرنے پر یہ 6:50 کی جگہ 18:50 بنا۔ اب غروب سے طلوع تفریق کرنے پر درمیانی مدت 12 گھنٹے 30 منٹ بنی، یعنی 18:50 مائنس 6:20، تو 18 میں سے 6 گئے باقی بچے 12، 50 میں سے 20 گئے باقی بچے 30، 12 گھنٹے 30 منٹ بنی۔ اب دوسرا سٹیپ حل کیا، اس کے نصف سے نصف کیا تو وہ بنا 12 کا آدھا بنا 6 اور 30 کا آدھا بنا 15، اس کے نصف 6 گھنٹے 15 منٹ کو
अब वक्त तुलू में जमा किया, वक्त तुलू के 6:20 में जमा किया तो 15 और 20 हो गए 35 और 6 और 6 हो गए 12, ठीक है। या वक्त गुरूब के 18:50 में से कम किया, यानी 6:15 को 18 में से 6 कम गए, यानी घंटों में से घंटे गए तो बाकी बचे 12, 50 में से 15 गए तो बाकी बचे 35, वही जवाब वही आएगा। पर 12:35 वक्त निस्फ़ुन नहार हासिल हुआ। अब प्यारे तलबा किराम, आपको इसका एक तस्वीरी शक्ल में भी समझाता हूँ, आइए हम उसको हल करते हैं वहाँ से। ये देखिए प्यारे तलबा किराम, ये 6:20 और 6:50 है, इसके दरमियानी मुद्दत 12:30 आई। अब ये 12:30 किस तरह से आई, तो ज़ाहिर है कि हमने उसको 24 घंटे वाला ले लिया था। 18:50 में से 6:20 हमने माइनस किए, अगर वैसे हम 6:50 से 6:20 माइनस करते तो सिर्फ 30 जवाब आता। हमने इसको 24 घंटे वाला लिया तो ये जवाब आया 12 घंटे 30 मिनट। अब हमने 12 घंटे 30 मिनट को 2 पर तकसीम कर दिया तो ये बन गया 6 घंटे 15 मिनट। अब हमने 6:20 जमा 6:15 किया 12:35, या फिर 18:50 से 6:15 माइनस किया तो जवाब आया 12:35। दोनों तरफ जवाब एक ही आया और यही जवाब हमारा किताब में भी लिखा हुआ है। फार्मूला नंबर 2। अब दूसरे फार्मूले के अंदर आपकी 12 घंटे वाली घड़ी भी चल जाएगी। तुलुआ ग्रुप के औकात का मजमुआ लेकर इसमें 12 घंटे का इजाफा करके इसको फिर 2 पर तकसीम करें। नोट, अगर औकात 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक हो तो 12 घंटे का इजाफा नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी अगर 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक हो औकात तो 2 स्टेप होंगे, 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक हो घड़ी होगी औकात होंगे तो आपके 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप तुलुआ ग्रुप के औकात का मजमुआ, यानी तुलुआ और ग्रुप को आपस में जमा कर दें। अब इसमें 12 जमा कर दें अगर 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक औकात है। अब जो जवाब आए उसको 2 पर तकसीम कर दें। मसलन अगर वक्त तुलू 6:20 और ग्रुप 6:50, वही मिसाल वही आएगी, इनका मजमुआ 13 घंटे 10 मिनट हुआ। अब ये कैसे बना वो इंशाअल्लाह भाई हम प्रैक्टिकल में सीखते हैं। इसमें 12 घंटे का इजाफा करने पर 25 घंटे 10 मिनट बना, इसको 2 पर तकसीम करने पर 12:35 वक्त निस्फ़ुन नहार हासिल हुआ। अब आइए हम इसको देखते हैं। ये देखिए, आपने सबसे पहले तुलू और गुरूब को आपस में जमा किया, 6:20 जमा 6:50, तो ये आ गया 20 और 50 जमा हो गए 70, 6 और 6 जमा हो गए आपस में 12 घंटे 70 मिनट। अब प्यारे तलबा किराम 70 मिनट तो होते नहीं हैं, यानी जब भी मिनट 59 से 60 मिनट पे जाएंगे फ़ौरन वो घंटे की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा हमने क्या किया कि इसको हमने ये 70 मिनट में से पूरा 1 घंटा उधर निकाल लिया, यानी 60 मिनट घंटों की तरफ ले गए तो 1 घंटा इधर आ गया। अब ये 12 घंटे के बजाय 13 घंटे बच गए और बाकी इधर 70 में से 10 मिनट बच गए। अब प्यारे तलबा किराम, पहला स्टेप हमारा हल हो गया और वो बना 13 घंटे और 10 मिनट। अब हमने अगला स्टेप हल करना है। तुलूता ग्रुप का औकात का मजमुआ लिया, अब इसमें 12 घंटे का इजाफा करना है। हमने क्या किया, 13 घंटे 10 मिनट जमा 12 घंटे पूरे, 10 0 में जमा हुआ तो आया 10 और 12 और 13 आपस में जमा हुए तो आ गए जवाब 25। तो ये 25 घंटे 10 मिनट फिर इस तरह से बने थे। अब 25 घंटे 10 मिनट को अब तीसरा स्टेप हल करना है, हमने 2 पर तकसीम करना है। तो ये 2 का टेबल गया 12 मरतबा। अगर आप डायरेक्ट 2 का टेबल ले जाएंगे 12 दूना 24 आ जाएगा, वरना एक एक करके ले जाएं। यानी सबसे पहले 2 पर हल किया, 2 एकम 2 और ये पूरा हल हो गया, 5 आया। 2 का टेबल 2 दफ़ा गया तो 4 आया। अब ये नीचे 1 बच गया। अब प्यारे तलबा किराम, फ़िलहाल हमने इसको इशारिया नहीं लगाना, बल्कि घंटों में अगर बच जाए तो उसको मिनटों की तरफ कन्वर्ट करें। यानी आपने क्या करना है, ये चूँकि 1 घंटा बचा है, ऊपर तो 12 आ गया, आप फ़ौरन 2 नुक्ते दे दें और इसको मिनटों की तरफ कन्वर्ट कर दें। अब घंटे को मिनट बनाने के लिए उसको 60 से ज़रब दी जाती है, आपने इसको 60 से ज़रब दे दी तो ये 60 बना। ऊपर के 10 मिनट भी इसके अंदर मज़ीद प्लस हो जाएंगे तो ये टोटल बन गए अब 70 मिनट। अब 70 को 2 पर तकसीम करेंगे। सबसे पहले 7 को हमने 2 पर लेकर गए, तकसीम किया तो 3 2 6 और नीचे 1 बच गया, ऊपर वाली 0 भी नहीं इसके साथ उतारी। तो अब ये 5 दूनी 10 हो गया और ये 12 बजकर
35 मिनट ये वक्त निस्फ नार हमें हासिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 3 की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। ये देखिए, अगर औकात 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक होते तो क्या होता। ये तो था, हमने तुलू जमा ग्रुप किया, फिर 12 घंटे प्लस किए, 6 20 जमा 18 50 बनने थे, और ये पहले ही 24 70 हो जाना था। अब इसको हम सेटिंग करते, ये 25 घंटे 10 मिनट बनना था, तो ये 25 घंटे 10 मिनट यहीं पर बन गया। तो लिहाजा ये बीच वाला स्टेप हमने सिर्फ इसलिए हल किया कि औकात 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक थे। अगर 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक होते तो ये सेकंड स्टेप हल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आनी थी, बल्कि ये डायरेक्ट पहला स्टेप और तीसरे स्टेप से ही वक्त हमारा निकल आता। अब आगे आता है फार्मूला नंबर 3। अगर औकात 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक हों तो तुलू ग्रुप के औकात का मजमुआ लेकर पहला स्टेप यह करें। दूसरा, इसको 2 पर तकसीम करें, फिर इसमें 6 घंटे का इजाफा कर लें। मसलन अगर वक्त तुलू 6:20 और गुरूब 6:50 हो, इनका मजमुआ 13 घंटे 10 मिनट हुआ। यह तो हम पीछे ही पढ़ के आ चुके, समझ आ गए कि 13 घंटे 10 मिनट कैसे बने। अब इसको 2 पर तकसीम करें तो 6 घंटे और 35 मिनट हासिल हुए। अब इसमें 6 घंटे का इजाफा करने पर 12:35 वक्त निस्फ नहार हासिल हुआ। लेकिन ये कैसे हासिल हुआ, तो आइए प्यारे तलबा किराम इसको हम समझते हैं। ये देखिए, तुलू और गुरूब को आपस में जमा किया, ये 13 घंटे 10 मिनट बना। अब इसको हमने 2 पर तकसीम किया, तो वही बात है जिस तरह पहले किया था। तो 13 को 2 पर किया तो इसका टेबल 6 तक गया, 6 दूनी 12, एक नीचे बच गया। उसको मिनटों की तरफ कन्वर्ट किया तो ये 60 मिनट, ऊपर वाले 10 मिनट मिलाकर टोटल 70 मिनट। अब इसको 2 पर तकसीम किया तो ये ऊपर आया जवाब 35। 6:35 में हमने 6 घंटे का इजाफा किया तो ये हमारे पास जवाब आ गया 12:35 मिनट। लिहाजा ये वक्त निस्फ नार हुआ। नोट, घंटा मिनट सेकंड की जमा तफरीक ज़रब व तकसीम वगैरह सित्तीनी निज़ाम वगैरह में सित्तीनी निज़ाम यानी 60 वाले निज़ाम का लिहाज रखना अशद ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड मिनट का और मिनट घंटे का 60वां हिस्सा होता है। जिस तरह अभी घंटे में बचा था, हम उसे मिनटों की तरफ ले गए थे, इसी तरह से अगर कभी मिनटों में बचे तो उसको हम सेकंडों की तरफ भी इसी तरह से ले जाएंगे। लेकिन अगर सेकंडों में बचेगा उसको हम मज़ीद आगे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि उसको इशारिया के साथ लगा देंगे, वो जिस तरह हम अमूमी तौर पर इशारिया से हल करते हैं। हल इस तरह फरमाएं कि अकाई वाले हिस्से को तो ऐसे ही लिख दें, यानी अगर आपके पास नीचे जवाब जो आए, जैसे पीछे हमारे पास 70 जवाब आ गया था मिनटों में, तो अगर आए तो अकाई वाले हिस्से को तो ऐसे ही लिख दें जैसे आमतौर पर लिखते हैं। यानी 70 के अंदर इकाई वाला हिस्सा क्या था, 0 था, 7 दहाई था, तो हमने 0 को तो वैसे ही लिख दिया। और दहाई का हिस्सा जब कम अज़ कम 6 या इससे ज़ायद हो जाए तो दहाई को 6 पर तकसीम करें। ठीक है, अब 7 आया था, 7 को हमने 6 पर तकसीम करेंगे तो अब 6 का टेबल एक दफ़ा जाएगा और फिर नीचे 1 बच जाएगा। जो बाकी बच जाए आखिर में नीचे, इसे अब दहाई की जगह पर इसको लिखें। अब जो हासिल तकसीम यानी जितने तक उसका टेबल गया, पहाड़ा गया, इसको अगले मरतबे घंटे या मिनट की इकाई में बढ़ा लें। लेकिन मसला हमारे साथ ये हुआ कि वो 6 का टेबल भी एक ही दफ़ा गया था, नीचे भी एक ही बचा था। तवज्जो फरमाएं, जिक्र करदा तीनों कवायद ये कैलकुलेटर के बगैर डायरी पर हल फरमाएं। इंशाअल्लाह इस अमल से सित्तीनी निज़ाम यानी डिग्री सिस्टम को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये जो आगे मज़ीद फार्मूला है ये हम कल पढ़ेंगे, ये हमने आज नहीं पढ़ना। ये कैलकुलेटर से हल करने का तरीका है ये, और आज आपने ये मश्क हल करनी है, मश्क 2.1। अब प्यारे तलबा करम, ये पूरी मश्क आपको नहीं दी जा रही, आपको इख्तियार है, आप इसमें से कोई से 3 सवाल हल करेंगे, ठीक है। और एक सवाल आप एक फार्मूले से, दूसरा सवाल दूसरे फार्मूले से, तीसरा सवाल तीसरे फार्मूले से। आपने ये सवाल इस तरह से हल करने, और हल करने के बाद आपने जवाब निकालने और उसकी तस्वीर खींचकर ग्रुप में भेजनी है। अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो मुझे भी खुशी होगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं कुछ हौसला अफजाई करने की भी कोशिश करूँगा। जवाब सही ना हुआ तो परेशान नहीं होना। गिरता है शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो शाह सवार ही मैदान जंग में गिरते हैं। और एक मेरा मानना यही है, नसीहत है कि गलती उसी से होती है
کہ جو کام کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے تو غلطی اسی سے ہوتی ہے، جو کچھ نہیں کرتا تو اس سے غلطی بھی نہیں ہوتی، جو بے سود ہو کے لیٹا رہے گا تو اس سے غلطی کہاں سے ہوگی؟ اس سے غلطی اس کا یہی غلط ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے بس، باقی اور کوئی غلطی اس سے نہیں ہوگی سرزد۔ لیکن غلطی اسی سے ہوگی جو ورک کرے گا، جو سیکھے گا۔ تو لہٰذا پریشان نہیں ہونا اگر آپ کے جوابات غلط ہو جائیں، مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ جو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی غلطی کہاں پر آئی، آپ اس کو درست کیجیے گا۔ اور کتاب کے آخر میں جوابات دیے ہوئے ہیں۔ پیارے طلبہ کرام، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ میں اس کے جوابات کہاں سے دیکھوں گا، تو آپ کو اس کے جوابات کتاب کے آخر سے مل جائیں گے۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 214 پر اس مشق کے جوابات موجود ہیں، جوابات مشق 2.1۔ اب آپ نے وہاں سے سوال حل کرنا ہے، سوال کا نمبر دیکھ لینا کون سا سوال نمبر حل کیا، یہاں پہ آ کر اس کا جواب دیکھ لیں۔ آپ کا جواب غلط آئے درست آئے، دونوں صورتوں میں آپ گروپ کے اندر لازمی سوال بھیجیے، چاہے نیچے تحریر لکھ دیں کہ جی آپ کا جواب اس درست آیا ہے یا غلط آیا، جو بھی آیا ہے تو اس حساب سے آپ لکھ دیں گے۔ انشاءاللہ عزوجل مجھے بھی خوشی ہوگی اور انشاءاللہ عزوجل حوصلہ افزائی بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نافع بنائے، آمین۔ جی ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے یہ وسیم بھائی ہیں، جی میں اس کا جواب تفصیلی دیتا ہوں۔ یہ ہمارے وسیم جاوید بھائی ہیں، یہ خانپور سے ان کا تعلق ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ جو مزید کہ مشرق کی طرف ہم پاکستان سے ممالک ہوں گے تو ان کا ٹائم ہم سے مائنس ہوگا۔ اصل میں ٹائم مینیج کرنے کے لیے نا سب سے آسان حال یہ ہے کہ آپ گرین وچ کو ہی معیار بنا کر دیکھیں کہ اس ملک کی جو معیاری گھڑی ہے وہ گرین وچ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ اب آپ ایک گھڑی سے دوسری گھڑی کو مائنس کر دیں، یعنی جیسے چائنا ہے ہمارے ساتھ، چائنا کی گھڑی +8 ہے، یعنی اس کی گھڑی +8 ہے، برطانیہ سے اس نے اپنی گھڑی 8 گھنٹے آگے لی ہوئی ہے۔ اب پاکستان کی معیاری گھڑی 5 گھنٹے آگے ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ چائنا کی گھڑی سے اپنی پاکستان کی گھڑی کو مائنس کر دیں، ظاہر ہے بڑے سے چھوٹے کو مائنس کر دیں، 8 میں سے 5 گئے، باقی بچے 3، لہٰذا چائنا کی جو گھڑی ہے یہ پاکستان سے 3 گھنٹے یہ مزید آگے ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان میں جیسے اگر 9:15 ہو رہے ہیں تو چائنا کے اندر اس وقت 12:15 بج رہے ہوں گے۔ اب یہی بات لے لیں انڈیا کی، ہمارا ہند، تو اس کے اندر ہے، اس کی اگر دیکھتے ہیں برطانیہ سے تو اس کی گھڑی 5.5 گھنٹے آگے ہے، پاکستان کی 5 گھنٹے آگے۔ 5.5 سے 5 مائنس کریں تو جواب آتا ہے آدھا گھنٹہ، تو لہٰذا انڈیا کی گھڑی پاکستان سے آدھا گھنٹہ آگے ہے، چونکہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ اچھا جو مشرق کی جانب ہوگا اس کی گھڑی آگے ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں سعودی عرب، اس کی گھڑی برطانیہ سے 3 گھنٹے آگے ہے، پاکستان کی معیاری گھڑی 5 گھنٹے آگے ہے، 5 میں سے 3 مائنس کیے، جواب آیا 2، تو لہٰذا پاکستان کی گھڑی سعودی عرب کے مقابلے میں 2 گھنٹے آگے ہے، اور سعودی عرب کی گھڑی 2 گھنٹے پیچھے ہے، کیونکہ سورج پہلے پاکستان کے اوپر آتا ہے پھر سعودی عرب کے اوپر جاتا ہے، وہ مغرب کی جانب ہے۔ جی مزید کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اصل میں کہ اس میں اصل چیز ہوتی ہے بلدی گھڑی۔ بلدی گھڑی آپ کے ملک کے اوپر کسی بھی جگہ کو آپ بلدی گھڑی کو معیاری گھڑی بنا سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر چند ایک ممالک ایسے بھی میں نے دیکھے تھے، خیر انہوں نے بعد میں اپنا ٹائم سیٹ کر لیا، کہ جن کا جو معیاری گھڑی تھی وہ طول بلد ان کے پورے ملک کے اندر آ ہی نہیں رہا تھا، انہوں نے ایسی معیاری گھڑی اپنی بنائی ہوئی تھی۔ تو چائنا چونکہ چھوٹا ملک نہیں ہے، چائنا کافی بڑا ملک ہے، اس کی بلدی گھڑی یعنی یوں سمجھیے کہ یہ اگر 5.5 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے رکھے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی جگہ آ جائے کہ 5.5 گھنٹے پر بھی اپنا ملک کی معیاری گھڑی لے لے، یعنی انڈیا کے ساتھ والی لے لے اور 6 گھنٹے والی بھی لے لیں، لیکن تقریباً ممالک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کی گھڑی لیں تو وہ مشرقی سائڈ کی لیں، یعنی اس بلدی جو گھڑی ہو تو وہ ہمارے مشرقی کسی علاقے کی ہو،
ملک کے اندر جو مشرقی خطہ ہے. تو جب چائنا نے اپنے مشرقی پٹی کو لیا تو چونکہ ملک ویسے ہی بہت بڑا ہے تو لہٰذا اس کی جو مشرقی پٹی ہے وہ ہم سے کافی آگے چلی گئی. ویسے تو اس کا بارڈر جو ہمارے ساتھ لگتا ہے تو وہ چائنا کا مغربی بارڈر ہے, ہمارا مشرقی ہو جاتا ہے ان معنوں میں. تو اس طرح سے وہ جو مشرقی اس نے پٹی کا لیا تو وہ اس کے اپنے ملک کے اندر کی گھڑی بنی اور وہ کافی جا کر آگے کی گھڑیاں بن گئی اور وہ 8 گھنٹے پلس میں چلی گئی. پاکستان کا بھی ایسا ہی ہے, مشرقی علاقے کی گھڑی لی گئی ہے. پاکستان کا علاقہ ہے ضلع نارووال, اس کا ہی ایک طول بلد اٹھا کر اس ضلع کے ایک مقام کا, خاص شہر کا نہیں ہے یہ طول بلد, ایک مقام کا طول بلد اٹھایا اور وہ طول بلد بنا پورے 75 درجے. لہذا 75 کو 15 پر تقسیم کیا تو جواب آیا 5. لہذا پاکستان کی گھڑی جو ہے یہ 5 گھنٹے آگے ہے. اب اسی طرح سے انڈیا, تو انڈیا کے اندر ایک مقام ہے کچھوچا شریف, تو انڈیا والوں نے اس گھڑی کو معیار بنایا اور اس کا طول بلد 82.5 درجے ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اس کو معیار بنا کر انہوں نے 5.5 گھنٹے اپنی گھڑی برطانیہ سے آگے کی.